لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہیں۔ مثل نورہ، ان کے نور کی مثال کمشکاتن، ایک تاکچے کی طرح ہے، جس تاکچے میں چراغ ہو اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، اور شیشہ ایسا چمکدار جیسے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ۔ یوقد من شجرۃ، اس چراغ کو جلایا جائے ایک ایسے بابرکت درخت سے، یعنی زیتون کا درخت، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق کی طرف ہو اور نہ مغرب کی طرف۔ یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہو جیسے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا، اگرچہ اس کو آگ نہ پہنچے۔ نور بلائے نور ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اہل علم حضرات کے ہاں آیت نور کہا جاتا ہے، اور یہی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر اس مبارک سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جل جلالہ سارے آسمانوں اور زمینوں کا نور ہیں، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کو نور ہدایت پہنچانے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ان کی رہنمائی کرنے والی ذات، انہیں ہدایت والا نور عطا کر کے دنیا آخرت میں کامیاب کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ آگے اللہ پاک نے اپنے اس نور اور نور ہدایت کی مثال بیان فرما کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ اس نور ہدایت سے نفع اٹھانے کی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، وہ انسان کے اندر کتنی موجود ہے، یا اس نور سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مثال یہ ہے کہ ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کے اندر ایک تاکچہ ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پرانے زمانے میں جب چراغ جلائے جاتے تھے تو کچی دیوار کے اندر ایک تاکچہ، ایک سوراخ سا بنا ہوتا تھا، اور اس کے اندر جلنے کے لیے چراغ رکھا جاتا تھا۔ تو ایک دیوار، اس دیوار کے اندر ایک تاکچہ، اور اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ صرف چراغ نہیں ہے بلکہ شیشے کے ایک قندیل میں رکھا ہوا ہے۔ آپ لالٹین سمجھ لیں کہ جو پرانے زمانے میں لالٹین ہوا کرتے تھے، تو اس شیشے کے اندر وہ چراغ موجود ہے، اور وہ شیشہ اتنا چمکدار ہے جیسا کہ آسمان کے ستارے، اور اس چراغ کو جلایا جاتا ہے ایسے درخت کے تیل سے، یعنی زیتون کا درخت اور زیتون کے تیل سے۔ زیتون کے تیل کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ تمام تیلوں میں سب سے بہترین، صاف، چمکدار اور شفاف تیل یہ زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ زیتون کا درخت بھی ایسا کہ جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، یعنی ایسی جگہ پر وہ درخت ہوتا ہے کہ پہلے پہر کے وقت بھی اسے دھوپ لگتی ہے
اور آخری پہر کو بھی اسے دھوپ لگتی ہے۔ جب کوئی درخت ایسا ہوتا ہے تو اس کا پھل اچھی طرح پکتا ہے، اس کا تیل زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا تیل جب اس چراغ کے اندر جلانے کے لیے ڈالا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تیل ہے یہ خود بخود روشن ہو جائے گا، اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زیتون کا چمکدار تیل ہوتا ہے، اگر اس کو چراغ میں رکھا جائے اور اسے آگ نہ لگائی جائے تو تب بھی وہ خود بخود اتنا روشن ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ گویا کہ اسے آگ لگ چکی ہے، حالانکہ اسے آگ نہیں لگی ہوتی۔ اور اگر اسے آگ لگ جائے، ایک تو زیتون کا تیل چمکدار ہوتا ہے، پھر اوپر سے اسے آگ بھی لگا دی جائے تو فرمایا نور علی نور، تو پھر نور بلائے نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے نور سے نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی مثال انسان کے بدن کی ہے کہ ایک بدن کہ جس کو اللہ نے تشبیہ دی ایک دیوار کے ساتھ، اور اس بدن کے اندر سینہ ہے، اس سینے کی مثال طاقچے کی طرح ہے۔ اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، اور اس دل کی مثال اس چراغ کی طرح ہے۔ اور یہ جو دل ہے اس کو کس چیز سے روشن کیا جاتا ہے؟ یہ دل اللہ تعالیٰ کے نور کو کس طرح قبول کرتا ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مومن کا جو دل ہوتا ہے، اگر اس تک کوئی مبلغ پہنچے، اپنی آواز پہنچائے یا نہ پہنچائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر اللہ کے نور کو قبول کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ اگر کوئی تبلیغ کرنے والا آ جائے، اس دل کی اصلاح کرنے والا کوئی آ جائے تو نور علی نور، اور اگر کوئی نہ بھی آئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی، نور کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ تو یہ جو دل گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اگر اللہ کے نور سے نفع اٹھانا ہے تو اپنے اس دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ اب کوئی متوجہ کرنے والا آئے یا نہ آئے، ہمارے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے اس نور کو قبول کرنے کی، ہم نے خود اپنے دل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے اس نور سے نفع اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت میں ذکر فرمائی ہیں، ان پر عمل کر کے دن بدن اس نور کو ہم نے بڑھانا ہے، اور جو ہم اس نور کو بڑھاتے چلے جائیں گے، نیک کاموں کی طرف رغبت زیادہ ہوگی، سیدھے راستے کی طرف رغبت زیادہ ہوگی، اور ہمارا دل گناہ والے کاموں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جب گناہ والے کاموں سے دور ہوتا چلا جائے گا، نیک کاموں کی طرف رغبت ہوگی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ ہدایت اور وہ نور عطا فرما دیا کہ جس نور کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرماتے رہتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نور سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔